بہت سے لوگ سورہ البقرہ الگ پڑھتے ہیں اور استغفار الگ پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ کیے جائیں نا تو انسان کی زندگی میں عجیب سکون، برکت اور راستے کھلنے لگتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک عجیب بات جو نوٹس کی گئی ہے، جن لوگوں نے صرف سورہ البقرہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ روز استغفار بھی شروع کیا، ان کی زندگی میں دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا، رکے ہوئے کام چلنے لگے، گھر کا ماحول بدلنے لگا اور دل کو ایک عجیب سکون ملنے لگا۔ آخر سورہ البقرہ اور استغفار، یہ کامبینیشن اتنا پاورفل کیوں مانا جاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سا استغفار کرنا چاہیے، کس استغفار کو کتنی بار پڑھنا چاہیے، کس کا اثر کتنا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو آپ کو دین سے جوڑے رکھیں، آپ کو اسلامی معلومات پہنچائیں، سورہ البقرہ کے فوائد آپ کو بتائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں میں سکون اور رحمت ہوگی۔ اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، دلوں کو سکون دے اور ہر جائز دعا قبول فرمائے، آمین۔ جو لوگ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں، آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں سورہ البقرہ اور استغفار کے اس راز کی جو بہت سے لوگ محسوس تو کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے روزانہ سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار کو اپنی روٹین بنایا، اس طرح کے بہت سے کمنٹ آتے ہیں کہ وہ سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار بھی پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کی زندگی میں عجیب سکون آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، ان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ کوئی بہن کہتی ہے انہیں اللہ کے گھر کا بلاوا آ گیا، کوئی بہن کہتی ہے ہمیں گھر مل گیا، کوئی کہتی ہے ہمیں اولاد نصیب ہوئی۔ تو یہ ساری اللہ کے کلام کی طاقت ہے اور استغفار کا ذکر بھی اللہ ہی کے کلام میں ہے۔ بہت بار اللہ سے استغفار کرنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، کیونکہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سوچئے، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ دل کی صفائی بھی ہے، رزق کا ذریعہ بھی اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک پیارا راستہ بھی۔ جبکہ سورہ البقرہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ گھروں میں برکت اور حفاظت لاتی ہے، شیاطین کو بھگا دیتی ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی نیگیٹو انرجیز جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہی دب جاتے ہیں، وہی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملا کر پڑھیں تو کہیں پر سورہ البقرہ پڑھنے میں کہیں پر کبھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو استغفار وہ چیز ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کرتا ہے، انسان اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے اور یہ چیز اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو جب انسان سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو ایک طرف بندہ استغفار سے اللہ سے معافی اور رحمت مانگ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف قرآن کی اتنی عظیم سورت گھر میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کا نازل ہونا کوئی دور کی بات نہیں لگتی۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، استغفار صرف استغفر اللہ کہہ دینا کا نام نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، استغفار کیوں کی جاتی ہے، اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا ایک پیارا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں غفلتوں میں آ جاتا ہے، کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، چاہے عبادت میں ہی کمی کیوں نہ رہ جائے، چاہے آپ کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لیں، لیکن استغفار ہر انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، اس کی زندگی کی پریشانیاں دور کرتا ہے، کیونکہ انسان یہاں پر خود کو کمزور ظاہر کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک تو طاقت والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں معاف فرما۔ تو اس طرح لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دل سے استغفار کرنا شروع کیا ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں دھیرے دھیرے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ خود غور کریں گے کہ جب آپ استغفار کریں گے، سورہ البقرہ پڑھیں گے تو آپ کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور اللہ راستے کھولنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار کے بہت پیارے فائدے بتانے والی ہوں کہ استغفار سے رزق میں برکت آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دل کا سکون آتا ہے، دعاؤں میں اثر آتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز رک سی کیوں گئی ہے، لیکن جب بندہ روزانہ استغفار کرتا ہے نا تو اللہ
اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر کمنٹس دیکھے ہوں گے، اکثر بہنیں بھائی یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا مانگا تھا، اللہ نے اتنا عطا کر دیا کہ اب شکر کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس بات ہے یقین کے ساتھ پڑھنے کی، اور ساتھ ہی استغفار لازمی کیا کریں۔ جب بھی آپ سورہ البقرہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں، صرف سورہ البقرہ کے ساتھ نہیں، لیکن ہر انسان کو ہر روز استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آخر استغفار کو سورہ البقرہ کے ساتھ پڑھنے کی بات اتنی خاص کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف استغفار انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کی گرد ہٹاتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، اور دوسری طرف سورہ البقرہ گھر میں برکت، سکون اور روحانی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوچئے جب انسان خود بھی صاف ہو جائے، استغفار کرتا رہے، گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور دوسری طرف رحمتوں برکتوں والی اتنی عظیم صورت گھر میں پڑی جائے، تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ سے معافی اور رحمت مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب سورہ البقرہ پڑھتا ہے تو قرآن کی روشنی اور برکت اس کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ روٹین بن جاتی ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے اور دعاؤں میں عجیب اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں استغفار کو بہت پیاری اور عظیم چیز بتایا گیا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ استغفار کرنے والوں کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ استغفار کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، رزق اور مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد اور باغوں کی نعمت ملتی ہے، اور اللہ تنگیاں دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور قرآن وہ عظیم ہے، اس عظمت والا ہے جو انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اس طرح کی برکتیں اللہ کے کلام میں ہوتی ہیں۔ پھر استغفار بھی قرآن ہی میں ذکر کیا گیا ہے کہ استغفار کریں، یہ بھی ہم قرآن پاک کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ یعنی استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلانے کا ایک پیارا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، کبھی کبھی انسان سورہ البقرہ بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، پھر بھی اسے لگتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ پڑھتا جاتا ہے، وظائف کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اور آخر پریشان رہتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں کہاں پر کوئی غفلت ہوئی ہے، کہاں پر کسی گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں نہیں آتی۔ چاہے آپ کتنا بھی پڑھ لیں، کتنے بھی وظائف کر لیں، لیکن جب استغفار کر کے اللہ کے آگے جھک نہیں جایا جاتا، جب تک آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہو جاتے، جب تک آپ اللہ کے آگے خود کو کمزور تسلیم نہیں کرتے، جب تک سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سن نہیں رہا۔ جب انسان سورہ البقرہ اتنی پڑھتا ہے، اتنے وظائف کرتا ہے، کبھی اللہ دعا فوراً قبول کرتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اور کبھی اللہ بہترین وقت کے لیے اس کی دعا کو روک دیتا ہے۔ انسان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی جب سورہ البقرہ پڑھی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو سورہ البقرہ پڑھنے والے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو اور زیادہ اللہ کے قریب کرنا چاہیے، نماز کی پابندی رکھنی چاہیے، حلال رزق لانا چاہیے، گھر میں جو بچوں کو کھلاتے ہیں حلال رزق ہو، کیونکہ برکت بھی حلال رزق میں ہوتی ہے۔ حرام رزق میں کسی کا حق کھا کر، کسی کی بد دعا لے کر آپ وہ رزق جو گھر میں لاتے ہیں، اس میں پھر برکت نہیں رہتی، اس میں سکون نہیں رہتا۔ تو دل سے استغفار کریں اور صبر اور یقین رکھیں، اور اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ بندے کو اندر سے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو رکنا مت۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین فیصلہ تیار کر رہا ہو، اور ساتھ ہی استغفار کرتے رہا کریں۔ تو بہنوں یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے میں کبھی دیری ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ انسان صرف اپنی آج کی تکلیف کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ پوری زندگی اور آخرت دونوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس کی پوری زندگی کو سنوارتا ہے، آگے والی زندگی بھی۔ کیونکہ کبھی کبھی تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ انسان کی گزری ہوئی زندگی کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے ان کے وہ گناہ دھلتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ
مومن کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک قید خانہ ہے۔ مومن کی زندگی مکمل پرفیکٹ کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے تکلیفیں جو آتی ہیں وہ بھی اس کی گناہوں کو مٹانے کی وجہ سے آتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو کبھی بھی مایوس مت ہوا کریں، استغفار سورہ البقرہ کے ساتھ ضرور کیا کریں۔ کبھی کبھی جس چیز کے لیے ہم رو رو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ اسے اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا صبر کرتا ہے، اس کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ اپنے بندے کو اتنا پیارا اجر دینا چاہتا ہے کہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ تو اس لیے سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی ہر بات سن رہا ہوتا ہے، آپ کی خاموش آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے اور دل کے ان دردوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کسی کو نہیں بتاتے۔ بس اللہ سے اپنا کنیکشن بنائے رکھا کریں، کبھی چلتے پھرتے استغفار کیا کریں، اللہ کے اسماء الحسنی پڑھا کریں، ذکر کیا کریں، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہوتا ہے، اور استغفار بھی ایک ذکر ہی ہے۔ تو اللہ پاک کبھی بھی اس انسان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے تکلیفیں آئی ہوں، چاہے کچھ پریشانیاں ہوں۔ اب یہ بتاؤں گی کہ سورہ بقرہ کے ساتھ استغفار کیسے کریں اور کتنی بار کریں، کون سی کریں۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اس کے لیے کوئی ایک فکس نمبر ضروری نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے دل سے کریں، ایک بار کریں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، آپ اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے توبہ کریں، آپ اس چیز کو مان لیں کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی اعمال کی وجہ سے ہوں۔ حقیقی توبہ وہ ہوتی ہے جو انسان مان لے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، اور اس کو چھوڑنے کا بھی ارادہ کرے، اور جو گناہ کیا ہے ہو سکے تو اس کے بدلے میں کوئی صدقہ کر دے، کوئی چیز اللہ کے نام پر کسی کو دے دے، اور پھر استغفار دل سے کرے اور پکا ارادہ کرے کہ جو گناہ ہوا ہے اس کو آگے نہیں کرنا۔ اصل استغفار یہ ہوتی ہے، صرف ایک لفظ کہہ دینے سے استغفر اللہ اپنے مقصد کے لیے دل میں وہی سب کچھ ہو، اس طرح استغفار نہیں کی جاتی۔ استغفار کا مطلب اصل توبہ ہے۔ تو آپ جتنی دل سے اور جتنی کنسسٹنسی کے ساتھ کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ آپ روز سورہ البقرہ پڑھنے کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت استغفار کر سکتی ہیں۔ سب سے سمپل اور پیارا استغفار یہ ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ پاک مجھے معاف فرما۔ اس کے علاوہ ایک بہت پیارا استغفار یہ بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ایک تسبیح اس استغفار کی پڑھ سکتی ہیں، یا پھر 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں، یا جتنا آپ آسانی سے کنسسٹنسی کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ اللہ کو صرف گنتی نہیں، دل کی سچائی اور نیت پیاری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت پیاری دعائیں ہیں جو استغفار میں شامل ہوتی ہیں، جو قرآن پاک میں نبیوں کی دعائیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی دعا پڑھ لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو اگر آپ سورہ البقرہ کے ساتھ استغفار کو روٹین بنا لیتی ہیں تو دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کریں گی کہ دل ہلکا ہونے لگتا ہے، سکون بڑھنے لگتا ہے، اور اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، قرآن پاک کھول کر پڑھا کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، صرف اس نیت سے نہ پڑھا کریں کہ وظیفہ کرنا ہے، سورہ البقرہ بس کسی مقصد کے لیے پڑھنی ہے، بلکہ اللہ سے محبت رکھ کر، اس پر یقین رکھ کر، اس کی بڑائی کو سمجھ کر پڑھنی ہے۔ پھر آپ سورہ البقرہ پڑھیں یا سورہ اخلاص، سورہ ناس یا سورہ فلق، جو بھی پڑھیں، پھر آپ کی زندگی میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، باتیں یقین کی، محبت کی۔ دیکھیں قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی بہت پیاری دعائیں ملتی ہیں، جن میں استغفار، صبر، معافی، تکلیف اور امید کا بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں، یہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، جب ان سے غلطی ہوئی انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، یعنی یہ استغفار کیا، یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ نبی تھے، اللہ کے پیارے، لیکن انہوں نے جب سمجھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے کہا کہ تو ہمیں اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا استغفار، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں
اندھیروں کے اندر مانگی تھی اور اللہ نے ان کی تکلیف دور فرما دی۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، یعنی مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما۔ یہ سب دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی مشکل وقت میں اللہ کی طرف ہی لوٹتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، خود کو کمزور تسلیم کرتے تھے کہ اللہ پاک تو ہمیں نہیں سنبھالے گا تو ہم بے بس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو جب پریشانی ہو یا دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو اللہ سے جدا مت ہو جائیے، کسی بھی لفظ سے اللہ سے معافی مانگیے، کسی بھی دعا کو پکڑ لیجیے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، آخر میں بس اتنا یاد رکھیے کہ سورہ البقرہ ہو یا استغفار، اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین اور دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کے کسی کام کو سلجھانے میں دیر اس لیے کرتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بہتر دینا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی اس لیے کہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے، اپنی دعاؤں کو زندہ رکھیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کے دلوں کو سکون دے، گھروں میں برکت دے اور ہر جائز دعا کو اپنے بہترین وقت پر قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں آمین ثم آمین۔ اور ایسی اور روحانی باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔